أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام وعجل علیکم آغا. فرجهم. ہمارے درس اور گفتگو کا جو محور تھا وہ اس سوال کے تحت جاری و ساری تھا گزشتہ درس میں، اور اب جو ہے وہ آج بھی ہم اسی کے تحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وہ سوال یہ تھا کہ علماء نے، علماء شیعہ یا شیعہ علماء نے، مذہب امامیہ کے علماء نے، اہل بیت کے مذہب کے پیروکار علماء نے آخر اپنی اصول کے درمیان، اپنے اصول میں، اصول یعنی اصل کی جمع، جیسے کہ ہم مستقل بتا رہے ہیں، یعنی اصول دین یا اصول مذہب، اپنے اصول میں عدل پروردگار کو کیوں داخل کیا، جبکہ صفات پروردگار بہت سارے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، بہت سارے صفات ثبوتیاں ہیں، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، متکلم ہے، اس کے علاوہ رازق ہے، اور دیگر چیزیں بہت ساری ہیں. تو لیکن علماء نے اصول میں عدل کو ہی کیوں داخل کیا، یہ سوال. باقی کو کیوں نہیں، مثلا یا اسے کیوں نہیں چھوڑا، اسے داخل کیوں کیا. تو اس کے ذہن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ کل تفسیر کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں 3 باتوں کو ہم نے گزشتہ درس میں، کل کے درس میں بیان کیا تھا. اور وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ عدل کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اور عدل اس قدر یعنی عدل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یعنی جو نمبر 1 تھا، پہلا تھا وہ یہ کہ بہت سی صفات خدا کی بازگشت اسی صفت کی طرف ہوتی ہے. یعنی بہت ساری صفات پروردگار ہیں جن کا تعلق عدل پروردگار سے ہے، اور ان کی بازگشت عدل ہی کی طرف ہے. دوسرے ہم نے بیان کیا تھا کہ قیامت کا مسئلہ ہو، یا معاد کا مسئلہ ہو، یا انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ ہو، یا ائمہ علیہ السلام کی امامت کا مسئلہ ہو، ان کی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، یہ ان سب کا خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ان سب کا جو مسئلہ ہے اس کا عدالت پروردگار کے ساتھ، اللہ عز و جل کی عدالت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تیسرا جو ہم نے بیان کیا تھا نقطہ، یا تیسری جو مثلا بات بیان کی تھی سلسلے میں، وہ یہ تھی کہ پروردگار کی عدالت کا مسئلہ آغاز اسلام سے ہی اختلاف کا شکار ہے. یعنی عدل پروردگار کے مسئلے میں، عدل الہی کے مسئلے میں ابتدا سے لوگ جو ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے ہم نے کل تفسیر کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، صحیح، وہ انہوں نے اپنے اصول میں اس کو شریک کیا. اور بعض مسلمان، اور بلکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، مثلا وہ اپنے اصول میں عدالت کو، اللہ کے عدل کو شامل نہیں کرتے. جو عدالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، عدل پروردگار کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مذہب اہل بیت کے پیروکار سب کے سب ہیں، کلن سب کے سب وہ عدالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل عادل ہے، اور اپنے اصول میں انہوں نے اسے جگہ دی ہے، اس عقیدے کو اپنے اصول میں جگہ دی ہے. دوسرے اہل سنت کا ایک گروہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے، اس پر اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ پروردگار عادل ہے، یعنی عدالت پہ، یعنی انہوں نے اپنے یہاں عدالت کو جگہ دی ہے، اور عدالت کو وہ شمار کرتے ہیں اپنے اصل میں.
اور اللہ کی پروردگار کو اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ مگر وہیں پر بہت بڑا فرقہ برادران اہل سنت کا جسے اشاعرہ کہتے ہیں وہ اس کا قائل نہیں ہے، اور انہوں نے اس پر اپنے اعتبار سے جو ہے وہ یعنی وہ نظریہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حسن قوہ عقلی کے بھی قائل نہیں ہے کہ عقل اس بات پر قادر ہے یا عقل اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ صحیح کو سمجھ سکے اور غلط کو سمجھ سکے، اچھے اور برے کو سمجھ سکے۔ اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ صحیح، یہ ہم نے 3 باتیں بیان کی تھی۔ آج ہم چوتھی چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ رہے ہیں۔ فروع دین شروع ہی سے اصول دین کے ہمراہ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہم آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 3 چیزوں کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تفصیل کے ساتھ، آج چوتھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم قدر ممکن کوشش کریں گے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ اصول دین کے ساتھ فروع دین کا تعلق بہت گہرا ہے۔ فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں۔ پروردگار عالم کی عدالت کی شعائیں انسانی معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ عز و جل کی جو عدالت ہے، اللہ عز و جل جو عادل ہے، اس کی عدالت کی شعائیں، کرنیں، اس کی عدالت کے اثرات انسانی معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ جیسے میں نے پہلے درس میں شاید اس کو یا دوسرے درس میں اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، خلاصے کے طور پر جو ہے نہیں، اس کو میں نے بیان کیا تھا، اچھے طریقے سے کوشش کی تھی سمجھانے کی اس بات کو کہ اللہ عز و جل عادل ہے، تو اس چیز کا اثر سماج اور معاشرے پر بہت زیادہ ہے، اور یہ عدالت اجتماعی ہے کہ جس کی وجہ سے بہترین انسان معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ، یعنی یہ اگر معاشرے میں عدالت نہ ہو، سماج سے عدالت اٹھ جائے، تو کیا وہ سماج، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے؟ وہ آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے وہ معاشرہ اور سماج؟ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے برخلاف جس سماج میں عدالت ہوگی، عدل ہوگا، وہ سماج دوسرے سماجوں کے لیے، دوسرے معاشروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے، کیونکہ عدالت کا بہت بڑا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، اور یہ صاحب کتاب نے استاد آیت اللہ علماء شیخ مطالب شیرازی حفظہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس چیز کا یعنی عدالت کا معاشرے پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر اچھا اور خوشبودار بہترین معاشرہ تشکیل دینا ہے تو پھر ہمیں عدالت پروردگار کو ماننا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ ہی عادل نہیں ہے تو پھر سماج اور معاشرہ کہاں سے عدالت کے بارے میں غور و خوض کرے گا؟ اور یہ لگتا ہے کہ کہیں سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اللہ کو عادل نہیں مانتے یا اپنے عقیدے میں اس کو داخل نہیں کرتے کہ اللہ ہی کی عدالت کو ختم کر دو، اس کی عدالت کا فتن رکھو تاکہ ہماری عدالت کو کوئی حرف نہ اٹھا سکے، کوئی ہماری انگلی نہ اٹھا سکے ہماری عدالت پہ، کوئی سوچ ہی نہ سکے، لہٰذا اللہ ہی کو خارج کر دو اس چیز سے، اور اللہ ہی کو عادل ماننے سے انکار کر دو، اور مغالطے میں ڈال دو لوگوں کو کہ اللہ مالک ہے، اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اور وہ جو چاہے کرے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بات صحیح ہے، وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا، صحیح ہے، لیکن اس سے مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، یہ صحیح ہے، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، اللہ جو کرے گا وہ عدل ہوگا، یہ کیوں ماننے سے انکار؟ اسے کیا پر جب آپ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور نہیں اللہ جو کرے گا وہ صحیح ہوگا، ہاں وہ ٹھیک ہوگا، اللہ جو چاہے کرے اسے اختیار ہے، تو جو چاہے سے مراد یہ نہیں آپ لے سکتے کہ وہ ظلم کر دے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، نہیں، وہ قادر ہے، مختار ہے، نہیں جس کام کو چاہے انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ ظلم کو انجام تھوڑے دے سکتا ہے، ظلم تھوڑا ہی کرے گا، وہ عدل کرے گا، وہ ان عدل سے کام لے گا۔ لہذا پروردگار کو عدالت کا تصور، اس کی عدالت کا عقیدہ سماج اور معاشرے میں اس پر ڈائریکٹ مباشرتاً بلا فاصلہ اس کا اثر ہے۔ نمبر 4، فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں۔ پروردگار عالم کی عدالت کی شعائیں انسانی معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، اور یہ عدالت اجتماعی ہے کہ جس کی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے. یعنی جب انسان سماج اور معاشرے میں کسی عمل کو انجام دے گا تو اگر وہ عدل پروردگار کا قائل ہے تو عمل انجام دینے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے اور آ جائے گی کہ اللہ عادل ہے. جب اللہ خود عادل ہے تو میرا ظلم کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ عادل ہے تو یقیناً وہ عدالت کو پسند کرتا ہے. اللہ عادل ہے تو لہٰذا میرے ساتھ بھی عدالت سے کام لے گا اور میں ظلم سے سماج کے ساتھ کام لیتا ہوں تو وہ میرے ساتھ عدالت سے کام لے گا. جیسا کروں گا ایسا نتیجہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے. ذرا برابر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا, اسے بھی دیکھو گے. ذرا برابر برائی کرو گے تو اسے بھی دیکھو گے, ذرا برابر بھی. عادل مطلق ہے پروردگار عادل ہے, عادل مطلق ہے. اس کے یہاں کسی قسم کے عدل سے ہٹ کے کوئی کام نہیں پایا جاتا. ایسا نہیں ہے ایک لمحہ بھی وہ. تو جب اللہ نے یہ کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا, وہ پائے گا, اور جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے کہ جس نے ذرا برابر بدی کی اسے سزا ملنی ہے, ذرا برابر جو نیکی کرے گا اسے جزا ملنی ہے. یعنی پروردگار عادل ہے. یعنی پروردگار نے یہ نہیں کہا عام کہ جائے کوئی خوشی کرتا پھرے, نہیں, بلکہ جو جیسا کرے گا ایسا پائے گا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمیں کس بات کی طرف درشاتا ہے کہ پروردگار عادل ہے. پروردگار عادل ہے. ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے, ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اس گمان میں مت رہیے گا, یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ میں جو چاہے کروں, یہ صحیح ہے جو چاہے کروں, لیکن میرا کام عدالت سے خالی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ظلم تو کرے گا زید اور سزا مل جائے گی جو ہے وہ مثلا احمد کو. ایسا نہیں ہے, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تذروا وازرة وزر اخرى, تم اپنا بوجھ دوسروں پر مت ڈالو. یعنی کوئی بھی اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالے گا اور جو جیسا کرے گا وہ ایسا ہی پائے گا. جیسا انجام دے گا دنیا میں آخرت میں ایسے ہی دیکھے گا, ایسے اس کی جزا اور سزا ملے گی. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی کو دوسرے کے بدلے جزا اور سزا نہیں ملے گی, بلکہ جو سزا کا کام کرے گا اس کو سزا, جو جزا کا کام کرے گا اس کو جزا. یہ عدالت نہیں تو پھر کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے. جب بھی کوئی انسان سماج میں معاشرے میں کوئی عمل انجام دے تو اس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے, نہ اللہ کسی کا رشتہ دار ہے, نہ اللہ کسی سے کوئی جو ہے وہ اس کا رشتہ ہے, سوائے اس کے کہ سب اس کے بندے ہیں. وہ سب کا مولا و آقا ہے, ولی و سرپرست ہے, وہ سب کا حاکم ہے, سب کا خالق ہے. تو جب اس کے لیے سب برابر ہیں تو یہ کیسے ہو جائے کہ وہ ایک کو سزا دے دے ظلم کے اوپر, ظلم کی وجہ سے, اور دوسرے کو ظلم کی وجہ سے بری کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کو سزا دے ظلم کی وجہ سے اور دوسرے کو بری کر دے ظلم کی وجہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ عدل ہے, وہ عادل ہے, وہ عادل ہے. اس نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے بھی پائے گا, دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا. تو لہذا عدل پروردگار کا اس عقیدے کا ڈائریکٹ مباشرتاً بلا فاصلہ تعلق اور ارتباط ہے معاشرے اور سماج کے معاملات میں. سماج سے تعلق ہے ڈائریکٹ اس کا. اگر انسان اپنے ذہن میں اللہ کی عدالت کو موجود اور باقی رکھے گا, عدالت کا قائل ہوگا, تو سماج میں وہ عدل کے خلاف چلتا ہوا ڈرے گا. اس کے یہاں ڈر ہوگا, اسے احساس ہوگا کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور اللہ عادل ہے. جب میں ظلم کر رہا ہوں اور اللہ عادل ہے تو مجھے ظلم کی سزا اس کے یہاں ملنی ہے, اس حق تلفی کی سزا مجھے ملنی ہے, اس حق کی مخالفت کی سزا مجھے ملنی ہے. یہ تو لہذا عدالت پروردگار کا ارتباط براہ راست سماج اور معاشرے سے ہے. جس طرح کے پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت اور اس کا بطور معبود یکتا و تنہا ہونا
انسانی معاشرے کے اتحاد و یگانت کے لیے ایک نور وحدت اور ان کی صفوں میں تقویت کا باعث ہے۔ خدا کے پیغمبروں اور ائمہ علیہ السلام کی رہبری کا مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کے لیے سچے اور حقیقی رہنما کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا تمام کائنات کے حاکم پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف صفت عدالت کو علیحدہ ایک اصل کے طور پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام ابعاد یعنی عوامل میں عدالت کا ہونا کتنا لازم و ضروری ہے۔ یعنی عدالت ایک بہت بڑا پلر ہے، بہت بڑا ستون ہے عدالت۔ اگر عدالت کو ہی خارج کر دیا سماج اور معاشرے سے تو یقیناً سماج اور معاشرہ برباد ہو جائے گا، اور معاشرہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، بلکہ بربادی ہوگا جس سماج اور معاشرے سے عدالت ختم ہو جائے۔ تو لہذا سماج اور معاشرے میں عدل کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور وہی سماج اور معاشرہ بہترین سماج اور معاشرہ ہو سکتا ہے جس سماج اور معاشرے میں عدل پروردگار پر اعتقاد اور یقین رکھا جاتا ہو، اور پھر سماج اور معاشرے میں عدل کو رائج کیا جائے۔ تو جس سماج اور معاشرے میں عدل رائج ہوگا وہ سماج اور معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ اجتماع، وہ مجتمع جو ہے کامیابی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ لہذا عدالت کو ہم اللہ کے یہاں سے خارج نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا پروردگار، ہمارا مولا ہوتا عادل ہے، اور اس عقیدے کا اثر ڈائریکٹ ہمارے سماج اور معاشرے پر پڑے گا اور پڑتا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی، والحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ خدا حافظ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔